انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ مسلمانوں کی جہاں سے ابتدا ہوئی مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے لے کے دنیا کی تمام مساجد میں مسلمانوں کے گھروں میں رمضان شریف کی آمد کو لے کے ہر بندہ اپنے لحاظ سے تیاری کر رہا ہے، اور رمضان کی تیاری کرنی بھی چاہیے، کیوں نہ کی جائے، کیونکہ یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ بتایا ہے، جس کا تعلق سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل کون سی تیاری کرنی ہے، تیاری ہونی کیسی چاہیے، کون کون سی چیزیں ضروری ہیں جو رمضان سے پہلے تیار کر لی جائیں۔ اگر ہم گھر میں بیٹھ کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بات کریں کہ رمضان کی تیاری کریں تو سب سے پہلے کن باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیا گفتگو ہوتی ہے آج کل؟ گھر والے کہیں گے کہ نہیں، گھر میں وائٹ واش کروا لیتے ہیں، صفائی کا انتظام، کیونکہ سب سے پہلے کوئی بھی جب خوشی کی بات آتی ہے، موقع آتا ہے تو صفائی کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، رنگ روگن کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، نئے لباس پہ توجہ دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر توجہ دی جاتی، بہترین چیزیں بنانے کی فہرست جو ہے وہ تیار کی جاتی، لیکن اس بات کی زحمت نہیں اٹھا رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رمضان المبارک کی تیاری کیسی ہوتی تھی۔ اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں رمضان آنے والا ہوتا تھا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کیا کرتے تھے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ کار تھا؟ ہمارے پاس تو جو دین ہے آج کل وہ بناوٹی ہے، ہم خود بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک بڑا مشہور مذاقیہ قصہ ہے کہ وہ ایک صاحب رمضان شریف کے پہلے دن جب اپنی فیکٹری گئے، روزہ تو رکھتے نہیں تھے، آفس سے جب چلے تو راستے میں سے اپنی بیوی کو فون کیا کہ افطاری میں کیا کیا بنایا آج؟ تو کہنے لگی آپ نے تو روزہ رکھا نہیں تھا اس لیے افطاری کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو کہنے لگا تو ایڈا وڈا کافر سمجھے ہوں افطاری بھی نہ کریے، افطاری تو کرنی ہے۔ یہ ہماری اندرونی صورتحال ہے۔ رمضان المبارک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے قبل کیا کیا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسا رمضان چاہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ کار رہا ہے، جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے رمضان کا استقبال نہیں ہوگا۔ شعبان کو تو باقاعدہ نام دیا گیا کہ یہ رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے، اور ہم نے تو صرف اس کو قورمے بریانی کا اور لائٹوں کا موم بتیوں کا مہینہ بنا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان آتا تھا ہمیں ایسا لگتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ہو گیا، صحابہ کرام کو چاہ چڑھ جاتا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ اچھا جی رمضان آنے والا ہے تو کیا کر لیں، روح افزا کا اسٹاک کر لیں، کوئی بہترین فریج بھر لیں؟ نہیں، رمضان آنے والا ہے تو رمضان کے استقبال میں وہ حضرات روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، اس کے استقبال میں روزے رکھنے۔ رمضان کے استقبال میں روزے شعبان کے مہینے میں، کہ کیوں جی؟ کیونکہ رمضان شریف قریب آنے والا ہے۔ اور رمضان کی تیاری کیسے کر رہے ہیں؟ رمضان کی تیاری کیسے کر رہے ہیں؟
ہم تو چلو صفائی سے کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن رمضان کی تیاری جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے روزہ رکھنا ہے وہ دوسروں سے اپنے تعلقات کو اچھا بنا کے رمضان کی تیاری کرتے ہیں، وہ دوسروں کی غیبتیں بند کر کے رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں، وہ غریب اور مسکین جو ان کے دائرے عمل میں ہیں، جو ان کے اختیار میں ہیں، جو ان کے بھائیوں میں سے، جو ان کے پڑوسیوں میں سے، جو ان کے رشتہ داروں میں سے، جو ان کے جاننے والوں میں سے، جن کے گھر میں ساز و سامان مکمل نہیں ہے، وہ چپکے سے ان تک صدقات زکوٰۃ رمضان سے پہلے پہنچا کے رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم تو اس چکر میں کہ رمضان آئے گا تو پھر کسی کو کچھ دیں گے، اسلام نے کہا کہ رمضان سے پہلے۔ ساڈے دا رواج ہے نا، کہندے مولوی نو یا حافظ نو جڑا قرآن سنائے گا انہوں سوٹ بھی دینا ہوئے تے چاند رات نو دیو جا کے کہ دیو بھی نہ سوا کے پالوے نال دی نال۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ کار طے کیا مسلمانوں کے لیے بھی کرنا کیا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اچھا روٹھے ہوئے کو مناؤ جا کے۔ رمضان آ رہا ہے تو جو دشمنیاں ختم ہو سکتی ہیں ان کو ختم کر لو۔ رمضان آ رہا ہے تو تمہارا پڑوسی اگر کمزور ہے چپکے سے جا کے اس کی مدد کر دو۔ رمضان آ رہا ہے تمہاری بہن اگر پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا حل کر دو۔ رمضان آ رہا ہے تو جس مسجد کے اندر تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے نمازیوں میں جو اختلافات ہیں، جو دو دو گروہ بنا رکھے ہیں، ان دو گروہوں کے اندر صلح کروا دو۔ یہ رمضان کی آمد کا استقبال یہ صرف خوبصورت در و دیواریں رمضان کو خوبصورت نہیں بنا سکتی جب تک وہ دلوں کے اندر جو کوڑا ہے، دلوں کے اندر جو کرکٹ ہے، دلوں کے اندر جو برائی بھری ہوئی ہے، جب تک آپ اس کو صاف نہیں کریں گے تب تک رمضان کا استقبال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ دلوں میں سے برائی دور کرنی ہے، یہی نہیں کہ صرف غریب کی مدد کرنی ہے، یہ بھی کہ جن پر ظلم ہوا ہے ان کا ساتھ دینا ہے، کہ جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کا ساتھ دینا ہے۔ وہ کیسے ایماندار ہو سکتا ہے کہ کسی کے پڑوسی کے اوپر ظلم ہو، تشدد ہو، اور وہ کہے جی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس سے بڑا بے نمازی اور کون ہو سکتا ہے دوسرا بندہ۔ استقبال رمضان کے اندر سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کو رکھیں، اپنے دل کی صفائی کو رکھیں۔ دل کی صفائی میں سب سے پہلے ماں باپ کی اطاعت اور جو فرما برداری ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کچھ لوگوں کے والدین تلخ مزاج کے ہیں، تب بھی قرآن پاک نے کہا کہ ان کے آگے اف نہ کرو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اللہ کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو چاہتے تو ہیں کہ ہم فلاں فلاں کام کریں گے، لیکن دیر سے پہنچائی گئی مدد، دیر سے کی گئی امداد وہ بھی اس زمرے میں نہیں آتی۔ اگر کل ایک صاحب مجھے ملے، لیکن مجھے ان کی بات اس لیے اچھی لگی، انہوں نے ثواب کی نیت سے کہا کہ رمضان آئے گا تو یہ فلاں پیسے خرچ کیے جائیں، لیکن رمضان سے پہلے اگر رمضان کی نیت سے اس لیے خرچ کیے جائیں کہ فلاں غریب آدمی کا بھی رمضان اچھا ہو جائے تو رمضان کے جتنا ہی ثواب اس کو ملے گا۔